الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز با جماعت۔ حضرات، اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے ایک نماز ہے۔ نماز دین کا ستون اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جنہیں وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، بے شک نماز پابندی وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، کیا بات معلوم ہوئی؟ نماز اس کے وقت پر ایک مومن کو ادا کرنا چاہیے۔ فرض نماز جن آداب و شرائط کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک جماعت کا اہتمام بھی ہے، جس کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اجتماعیت اسلام عبادات کی روح ہے۔ اسلام کی بنیادی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ اس نے مختلف الخیال لوگوں کو متحد کیا، منتشر لوگوں کو یکجا کیا اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ چنانچہ اسلام کی اسی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارے حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، لیکن اس کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اتحاد و اجتماعیت اس کے متبعین میں ہمیشہ قائم رہے۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے ذریعہ نماز با جماعت کا اہتمام ہے۔ جماعت کی پابندی سے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ان کے درمیان ایمانی اخوت مضبوط ہوتی ہے، الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد پہچاننے، ان کے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد ملتی ہے، اور باہمی رنجشیں، کدورتیں اور عداوتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں نماز با جماعت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب25 درجہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 25 درجے افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے 27 درجے افضل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نماز خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب رات بھر قیام کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے نصف رات یعنی آدھی رات قیام کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی
عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، آدھی رات آپ کو ثواب مل گیا، اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آدھی رات آپ اللہ کے سامنے قیام کرنے کا ثواب، یعنی 2 نمازیں اگر کوئی آدمی با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، نماز با جماعت کا اہتمام کرنے سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من توضأ للصلاۃ، کہا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چلے، لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، لہٰذا مجھ پر اس کی سزا نافذ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی بات پھر سے دہرائی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھ پر کتاب اللہ کے مطابق حج جاری کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، نماز تو پڑھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بدولت اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے، نماز با جماعت اہتمام کرتے رہنے سے شیطان کے مکر و فریب سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کسی بستی میں 3 افراد ہوں اور وہ نماز کے لیے جماعت کا اہتمام نہ کرتے ہوں تو شیطان انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، بے شک بھیڑیا ریوڑ سے دور الگ تھلگ رہنے والی بکری کو ہی کھایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، نماز با جماعت پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ نماز با جماعت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ نفاق اور نار جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفاق سے اور دوسری جہنم کی آگ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے لیے اور آپ کے سامنے سنہرا موقع ہے، ہم کتنی اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ زندگی میں کوشش کریں 40 دن تک لگاتار ہماری نماز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں جنت واجب کر دیتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایسا افضل عمل ہے کہ اس کو لکھنے اور اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے مقرب فرشتے آپس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو واضح صورت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو واضح صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد، جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا،
جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، جس کے سبب آسمان اور زمین کی ساری چیزیں مجھ پر واضح ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان نیکیوں کے بارے میں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں یہ ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار میں یا دوسری نماز کے انتظار میں مسجد ہی میں بیٹھے رہنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا، دشواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو اس کے گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید اور احادیث میں جماعت کے التزام کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالیٰ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں جمع کے صیغے کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور آیت کے آخر میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر جماعت کی اہمیت کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ سے معلوم ہو چکا تھا، اس کی جگہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے الفاظ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم حاصل کرتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، ان کے درمیان رہ کر انہیں تعلیم دیتے رہو اور نماز کا اہتمام کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم ایک اذان دے اور جو بڑا ہو وہ لوگوں کی امامت کرے۔ تم میں سے ایک اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے جو بڑا ہے، وہ پہلے نماز پڑھائے۔ اس میں برابری ہے تو عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے۔ اس حدیث میں غور طلب بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادائے نماز کا حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امامت کا حکم دے کر جماعت کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حالت خوف، حالت جنگ میں بھی اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، کہا کہ اور اے پیغمبر، جب تم مسلمانوں میں سے موجود ہو اور جنگ ہو رہی ہو اور تم ان کے لیے نماز قائم، چاہیے کہ فوج کا ایک حصہ مقتدی ہو کر تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا حصہ جو نماز سے دور تھا وہ پھر آ کے نماز میں شریک ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز باجماعت کا حکم دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کی کیفیت الگ ہوگی، لیکن نماز اس آیت سے نماز باجماعت کا اہتمام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حالت خوف، حالت جنگ میں بھی جماعت کا اہتمام کریں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک معذور صحابی تھے، ان کی بینائی ان سے جاتی رہی۔ انہوں نے اپنی مختلف پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے رخصت چاہی کہ میں نابینا ہوں، کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، اللہ کے نبی، راستہ پر خطر ہے، کیڑے مکڑوں کا اور درندوں کا ڈر لگا رہتا ہے، راستے میں جگہ جگہ کھجور کے اونچے اونچے درخت موجود ہیں، اور میرا کوئی راہ اور مجھے رہنما کرنے والا بھی کوئی شخص نہیں ہے،
مسجد تک کوئی مجھے لا کے چھوڑ دے۔ ان تمام وجوہات کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر ہی میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور اجازت دی۔ جب وہ لوٹ کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے بلایا، ان سے پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، مجھے اذان تو سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غور کرو، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سوچنے کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے جسے اللہ ہاتھ اچھے دیا ہے، پیر اچھے دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، صحت دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز ادا کر دیا۔ یاد رکھیے بڑا جرم ہے یہ۔ طاقت اور صحت ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ نماز گھر میں ادا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ نے سنا یہ حدیث، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جس کی آنکھوں کی بینائی چھن گئی تھی، وہ اندھے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مسائل پیش کیا۔ درندوں کا ڈر ہے، آپس راستے کا راستہ بھی صحیح نہیں ہے، درخت بڑے درخت درمیان میں ہے، سب سے بڑی بات میری رہنمائی کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا اذان سنتے ہو تو تب تمہیں مسجد کو آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کے باوجود بھی 5 اوقات کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو سوچئے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ حضرات، بغیر عذر کے جماعت ترک کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی سوائے اس کے کوئی عذر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عذر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد خوف یا بیماری ہے۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ تو حضرات، بغیر عذر کے جماعت ترک کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اگر ان نمازوں کا اجر و ثواب انہیں معلوم ہو جائے تو ان کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، گھٹنوں کے بل چل کر ہی صحیح وہ مسجد میں حاضر دے کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نام لے کر پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں شخص موجود ہے ہماری مجلس میں؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے کہا وہ بھی موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلاۃ اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو حضرات، کیا بات معلوم ہوئی؟ نماز کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو سستی نہیں کرنا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہاں، آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے لیے اجازت ہے آپ نفل نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری مسجد نبوی مجھ سے قریب ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنے گھر میں جا کے سنت نماز ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ شرعی عذر کے بغیر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں سمیت انہیں جلا دینے کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جماعت ترک کرنے سے باز نہ آئیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا خیال اظہار کیا۔ جماعت کی پابندی نہیں کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔
مہر کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ یہ ابو جہل ہے جس کے دل پہ مہر لگ چکا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں معجزات اس نے دیکھا، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، لوگ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ سورہ قلم کی آیتیں ہیں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا اور کفار و مشرکوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر پائیں گے، اور ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت کی چادر پڑی ہوگی۔ اور دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كانوا يسمعون الآذان والنداء للصلاة، کہتے ہیں وہ اذان کی آواز سنتے تھے، اس کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگ اس سے مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو دو صحابہ کے سہارے مسجد روانہ ہو کر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی۔ انہی ایام میں سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اپنے کیا، کیا لوگ نماز ادا کر چکے؟ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی ابھی لوگ نماز ادا نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر مسجد جانے کے لیے اٹھنا چاہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ کہا گیا کہ نہیں بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرات کتنی بڑی بات معلوم ہوتی ہے، کیسے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کیسا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور اسلاف اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا اجمعین کا یہی حال تھا، نماز با جماعت کا وہ حد درجہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ہم فجر اور عشاء کی نماز میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں ہم نفاق کا گمان کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کل حشر کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان کی حالت میں ملے تو اسے چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے کچھ طریقے بتائے ہیں، انہی سنن ہدا میں فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی کہا ہے۔ اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں جسے جماعت سے پیچھے رہنے والے اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تمہارا شمار اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں میں ہوگا، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والوں میں سے تمہارا شمار ہوگا تو گویا کہ تم گمراہ ہو گئے۔ جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرے پھر مسجد کا رخ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا ہی پایا، منافق کے سوا کوئی بھی شخص جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات عذر کے باوجود بھی آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ کر صفوں میں شامل ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ قول صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرات
ہمارے اسلاف اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اجماع سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 40 سالوں سے کبھی میری جماعت فوت نہیں ہوئی، 40 سال سے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوڑ سکے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک دن بھی ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین تھے جنہوں نے نماز کے سلسلے میں اس سنجیدگی کو اپنایا۔ تو حضرات، مذکورہ آیات و احادیث اور آثار سے اسلام میں جو نماز جماعت کا جو اہمیت بتائی گئی ہے، اس سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ خود احتسابی سے معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی میں نماز با جماعت کی جیسی کچھ اہمیت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ معمولی بات پر بلکہ بسا اوقات عذر کے بغیر بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اور کیسی محرومی اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ حضرات، سچ بات کہیں، ہماری ایک خرابی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، بھلے سے جماعت کی اور وقت مقررہ کی پابندی نہ ہو، بلکہ میں نماز پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ اسلام میں 5 وقتہ نماز مقررہ وقت پر اور جماعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، البتہ عورتیں، بچے اور عذر شرعی رکھنے والے مستثنیٰ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز با جماعت کی پابندی کریں اور بغیر کسی عذر کے جماعت کو ہرگز ترک نہ کریں۔ قرآن و حدیث سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو نماز کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔